قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی 125 نمبر آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، یعنی یہ ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا، ہم نے ان سے یہ عہد لے لیا اور انہیں یہ حکم دے دیا کہ ان طاہرا بیتی، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو گے، میرے گھر کو پاک رکھو گے، صاف ستھرا رکھو گے، اور ہر اس چیز سے پاک رکھو گے کہ جس میں اس گھر کی اہانت ہوتی ہے، بے احترامی ہوتی ہے، یعنی مکمل اس کا جو نظم و ضبط ہے، انتظامی امور ہیں، ان کو بھی تم سیٹ رکھو گے، اور جو بھی اس کے اندر آئیں گے وہ امن و امان میں رہیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، حتیٰ کہ روایات اہل بیت علیہ السلام ہے کہ حتیٰ کہ اگر درندے اس کے اندر داخل ہو جائیں، پرندے داخل ہو جائیں، چیونٹی داخل ہو جائے، اس کو بھی انسان نہیں مار سکتا۔ تو یہ پاکیزگی کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی جو بد امنی ہے اور ہر قسم کی جو غیر انتظامی کام ہیں ان سے بھی اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ اچھا، اب گھر کن لوگوں کے لیے پاک رکھنا ہے؟ اس میں سے کہا کہ للطائفین، پہلا جو گروہ ہے وہ جو طواف کرنے والے ہیں، طواف کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، انتظامات مکمل ہونے چاہیے، انہیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر فرمایا والعاکفین، اور وہ لوگ کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں اور وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ والرکوع والسجود، جو رکوع کر رہے ہیں اور جو سجدے کر رہے ہیں۔ تو رکوع کرنا، سجدے کرنا، طواف کرنا یہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک باقاعدہ عبادت کا ذکر کیا کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ دونوں نے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام کے آنے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت عطا ہوئی اس کے بعد یہ نہیں حکم، بلکہ یہ پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے، اور ان کے ادوار میں اور ان کی شریعت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ لوگ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور انہیں باقاعدہ پروٹوکول ملتا تھا، اور اللہ کے نبی ہیں ان کے لیے گھر کو پاک اور صاف کیا کرتے تھے۔ یہ ایک نکتہ ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اگر ہم جائیں تو وسائل الشیعہ کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں، وہاں پہ کتاب الاعتکاف جیسے آپ کھولیں گے تو وہاں پہ شیخ حری عامل الرحمہ نے بہت ساری روایات کو اعتکاف کی فضیلت میں ذکر کیا، اور جن روایات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ خاندان اہل بیت علیہ السلام میں سے خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے اور ان کا بڑا اہتمام رہا ہے کہ وہ خود بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام اس کو نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا کان العشر الاواخر اعتکف فی المسجد، کہ جب ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کے لیے چادر وہاں پہ اور ٹینٹ کا نظام کیا جاتا تھا، ان کا بستر وہاں پہ بچھایا جاتا تھا، مکمل انتظامات ہوتے تھے، اور پورا جو آخری عشرہ ہے وہ اللہ کے رسول مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگلی روایت ہے، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس روایت کو الفقی میں بھی نقل کیا، اور امام صادق اسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ کانت بدر فی شہر رمضان، کہ جنگ بدر ماہ رمضان میں آ گئی، پورا ماہ رمضان جو ہے وہ جنگ بدر کے انتظامات اور اس میں گزر گیا۔ فلم یعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر ہوا کیا کہ ماہ رمضان گزر گیا اور اللہ کے رسول مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکے۔ فلما ان کان من قابل، اور پھر جب اگلا سال آیا تو اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 20، تو پھر اللہ کے رسول 20 روز ماہ رمضان کے اعتکاف بیٹھے، 10 لعامہ، 10 جو سال ہیں، 10 جو دن ہیں، 20 سال میں کیا کہوں، 20 یعنی 20 دن، ٹھیک ہے، 2 عشرے 20 دن، 20 دن اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے، 10 لعامہ، جو 10 دن ہیں وہ اسی سال کے تھے، اور وعشرا قضاء لما فاتہ، اور 10 دن جو ہے وہ قضاء کے تھے کہ جو جنگ بدر کی وجہ سے گزشتہ سال اعتکاف رہ گیا تھا تو اس کو بھی باقاعدہ قضاء کے طور پہ انجام دیا۔ تو یہ روایت ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول اعتکاف کو ایک واجب کی حیثیت دیا کرتے تھے کہ اگر ایک سال رہ گیا تو اگلے سال اس کی قضا بجا لائی، اور ماہ رمضان کے فقط جو 10 دن ہیں وہ اپنے گھر پہ رہے، اور 20 دن پورے کے پورے ماہ رمضان کے وہ مسجد میں گزارے اور مسجد کے اندر رہے۔ اسی طریقے سے تیسری روایت ہے، اور اس کو بھی بیان کرنے والے امام صادق علیہ السلام ہیں، اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ اعتکاف و عشر فی شہر رمضان، کہ ماہ رمضان میں جو 10 دن اعتکاف بیٹھے، تعدل حجتین و عمرتین، تو وہ 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ اللہ کے رسول کا 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا اس کو فوکس کیا گیا ہے۔ اور ہم جب اعتکاف کی شرائط پڑھیں گے تو اس میں آپ فقہا کے یہ فتاویٰ دیکھیں گے کہ کم از کم 3 دن اعتکاف ہوتا ہے، یعنی 10 دن ضروری نہیں ہے، 3 دن سے اعتکاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دیگر روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کم از کم 3 دن کا اعتکاف ہے۔ زیادہ آپ جتنا کرتے جائیں، 10 دن 20 دن جتنا زیادہ کریں اس میں ایشو نہیں ہے۔ جو فقہی اور شرعی طور پہ اعتکاف ہے وہ کم از کم 3 دن کا ہے۔ اور اسی اعتکاف کی عبادت کو اور اس کے ثواب کو پیمانے کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا، یعنی کسی کو اگر بیان کرنا ہو نا کہ آپ کے عمل کا کتنا ثواب ہوگا تو اسے یوں کہا جاتا تھا کہ بھی اتنے دن اعتکاف میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس عمل کا ثواب ہے۔ یعنی فقط مسجد میں ٹھہر جانا، مسجد میں رک جانا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ثواب کو اہل بیت علیہ السلام مومنین کو سمجھانے کے لیے ایک پیمانے کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ آخری روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے ابو حمزہ صومالی اس روایت کو نقل کرتے ہیں امام سجاد علیہ السلام سے کہ ہمارے چوتھے امام نے یہ فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لقضاء حاجتہ یعنی الاخ المؤمن، کہ ایک مومن کی ضرورت کو پورا کرنا احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، کس سے؟ من صیام شہرین متتابعین، کہ ایک بندہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، واعتکافہما فی المسجد الحرام، اور یہی 2 مہینے وہ اعتکاف بیٹھ جائے، وہ بھی کون سی مسجد میں؟ مسجد الحرام میں۔ تو مسجد الحرام میں 2 مہینے کے مسلسل اعتکاف بیٹھنے سے اور 2 مہینے کے روزے رکھنے سے جو بڑی چیز ہے کہ کسی مومن بھائی کی ضروریات اور حاجت کو پورا کرنا۔